اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ناظرین کرام، آج پہلی صدی ہجری کی انتہائی ممتاز و مکرم ہستی کی بارگاہ میں چلتے ہیں، جو مدنی بھی ہیں، قریشی بھی ہیں، ہاشمی بھی ہیں اور حسنی بھی ہیں، یعنی جو پوتے اور جگر گوشے ہیں مولا کائنات اور سیدہ کائنات علیہ السلام کے، جو نور نظر ہیں جنتی جوانوں کے سردار امام حسن علیہ السلام کے، جو بھتیجے بھی ہیں اور داماد بھی ہیں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے، جو بنو ہاشم کی ان چند گنی چنی ہستیوں میں سے ناظرین جن کے فضل و کمال کا شہرہ چار سو تھا، یعنی ایک طرف تو نسبی فضیلت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی تھی، تو دوسری طرف کردار کی رفت و بلندی بھی آپ علیہ السلام کا خاصہ تھی، سچائی آپ کا ہتھیار تھی، حسن اخلاق میں آپ امام علیہ السلام کے، امام حسن علیہ السلام کے عکس جمیل تھے، خوف الہی آپ علیہ السلام کی ذات میں مکمل طور پر رچا بسا ہوا تھا، روحانیت میں بھی آپ علیہ السلام اعلیٰ مقام پر فائز تھے، آپ کا دل اللہ کی ذات عالی سے جڑا ہوا رہتا تھا، اور صفت عبادت و شکر میں بھی ممتاز حیثیت رکھتے تھے، آپ صاحب زہد و تقوی ہونے کے ساتھ ساتھ باروب شخصیت تھے، یعنی جہاں سے بھی گزر جایا کرتے تھے لوگ آپ کے روب و دبدبے سے آپ کے سامنے سروگ جھکا لیا کرتے تھے، لوگوں کی نظروں میں ناظرین آپ عظیم الشان انسان، سردار اور صاحب کمال ہستی تھے، نجابت و شرافت کے ساتھ ساتھ ذاتی اوصاف و کمالات کی بنیاد پر ناظرین طبقہ تابعین میں نمایاں شرف و فضیلت رکھتے تھے۔ ناظرین کرام، حضرت حسن مصنع علیہ السلام حسنی سادات کے یہ وہ جد امجد ہیں جن سے حسنی سادات کا نورانی سلسلہ آگے بڑھا، جس نے علم و تقوی اور فیضان نبوت و ولایت سے تشنگان معرفت کو برکتوں سے نوازا اور خوب سیر کیا، یعنی انتہائی فضیلتوں سے نوازا۔ آپ فن خطابت اور سخنوری کے ماہر تھے، وقت کے جابر حکمرانوں سے بے باک کلام کیا کرتے تھے، آپ اپنے والد گرامی سیدنا امام حسن علیہ السلام کے سچے جانشین تھے، رجوع اللہ عز و انکساری کے ایسے پیکر تھے کہ کبھی بھی آپ کی ذات سے نسبی فخر و غرور کا شائبہ تک نہ ہوا تھا، مشکل سے مشکل حالات میں بھی اور اوقات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ ہی میں رجوع کرتے تھے اور دعا کو لازمی پکڑتے تھے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حسن مصنع علیہ السلام کو انتہائی عالی صفات سے نوازا تھا، اپنی گھریلو زندگی میں بھی آپ سراپا شفقت و محبت اور مجسمہ تحمل و برداشت تھے۔ علامہ ذہبی علیہ رحمہ آپ کے اوصاف کا تذکرہ ان الفاظ میں کرتے ہیں کہ آپ صدق و صفا کے پیکر اور جلیل القدر شخصیت تھے، اس قدر بلند صفات اور عالی مرتبت اور اوصاف کے مالک تھے کہ آپ میں امیر المومنین بننے کی مکمل صلاحیت موجود تھی۔ یہی وجہ تھی ناظرین کہ وقت کے خلفاء آپ علیہ السلام کی شخصیت کی مقناطیسیت سے خائف رہا کرتے تھے اور اپنے اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے آپ پر ایک خاص قسم کی نظر رکھا کرتے تھے۔ اسی پاداش میں ناظرین آپ کی مبارک نسل میں کئی اولادوں نے شہادت کے جام نوش کی۔ آپ علیہ السلام ہی کے پوتے نفس زکیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کی خلافت کے حق میں امام مالک علیہ رحمہ اور امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے فتوے دیے۔ علماء اہل بیت میں سے ناظرین آپ علیہ السلام نمایاں مقام کے حامل تھے، علم حدیث میں آپ کا ایک خاص مقام و مرتبہ تھا، آپ کو عربی کے ذوق کا حصہ بھی نصیب ہوا تھا، پھر اس میں آپ کو ذوق شاعری بھی حاصل تھی۔ آپ علیہ السلام کی ہستی ناظرین ایک خاص وصف تھی، یعنی ایک خاص ایسے وصف کے ساتھ سمٹی ہوئی تھی کہ جس میں گھرانہ اہل بیت کے خاص اوصاف نظر آتے تھے، وہ نمایاں بھی نظر آتے تھے، اور کمال بات یہ تھی ناظرین کہ آپ ظالم و جابر حکمرانوں کے سامنے کلمہ حق کہنے سے بھی چوکتے نہیں تھے، یعنی جو سچ ہوتا تھا، جو حق ہوتا تھا، وہی بیان کرتے تھے۔ یہ وجہ ہے ناظرین کہ آپ علیہ السلام نے ہشام کے دربار میں سر دربار کوڑے کھانا تو پسند کیا، مگر ظالم و جابر کی غیر شرعی حکم کو ماننا پسند نہیں کیا۔ آپ علیہ السلام کی تعلیمات انتہائی روشن ہیں، فرماتے ہیں کہ دو آدمیوں نے میری کمر توڑ ڈالی ہے، یعنی دو قسم کے آدمی لوگوں کے لیے نہایت نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں، ایک وہ صوفی جو علم دین سے عاری ہو، دوسرا وہ عالم دین جو زہد و تقوی سے خالی ہو۔ پہلا شخص اپنی بزرگی کے روپ میں لوگوں کو جہالت کی طرف بلاتا ہے، اور دوسرا اپنی حرص و حوث کی بدولت لوگوں کو اپنے علم سے
دور رکھتا ہے۔ ناظرین کرام، آج انشاءاللہ مل کر حضرت حسن مثنیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم ہدیہ عقیدت پیش کریں گے۔ 3 شخصیات اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جو یقیناً کسی بھی تعارف کی محتاج۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین محترم جناب مفتی محمد شاہد مدنی صاحب تشریف فرما ہیں۔ دوسری شخصیت ممتاز اسکالر اسسٹنٹ پروفیسر جامعہ کراچی جناب ڈاکٹر سید محبوب بخاری صاحب تشریف فرمائیں۔ تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ حافظ محمد اویس صاحب تشریف فرمائیں، اور آخر میں انشاءاللہ ملک کے معروف شناخہ جناب محمد اسد ایوب صاحب منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ آپ نے ناظرین ہمارے ساتھ ضرور رہنا ہے۔ آغاز کرتے ہیں مفتی صاحب آپ سے۔ سب سے پہلے حضرت حسن مثنیٰ علیہ السلام کی خاندانی وجاہت و عظمت اور آپ علیہ السلام کا جو لقب بڑا حسین ہے اس پہ گفتگو کیجئے، اور خاص کر جو آپ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا کمال شخصیت ہے صاحب، آغاز کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو القادر هو الحق هو المعین۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ جو کہ خلفائے راشدین میں خلیفہ خامس ہیں، اور یہ بات میں اکثر بہت زور دے کر کہتا ہوں کہ جب بھی آپ خلافت راشدہ کا ذکر کریں تو امام حسن مجتبیٰ کا ذکر خاص طور پر کریں۔ واہ سبحان اللہ۔ صرف خلفائے اربعہ تک خلافت راشدہ کو بعض لوگ محدود سمجھتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کی خلافت جو 6 ماہ قائم رہی وہ بھی خلافت راشدہ ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ رضی اللہ عنہ کے شہزادے حضرت امام حسن مثنیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ ذکر کر رہے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ وطناً مدنی ہیں اور نسباً قریشی ہیں، ہاشمی ہیں اور حسنی ہیں، اور فیض امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ آپ کی ذات سے گویا کہ پھوٹا۔ سبحان۔ یہ بات بڑی اہم ہے، لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ جی آپ کو مثنیٰ کیوں کہا جاتا ہے؟ دراصل معاملہ یہ ہے کہ آپ کے والد محترم حضرت امام حسن مجتبیٰ، ان کا نام بھی امام حسن ہے، پھر آپ کے شہزادے جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں امام حسن مثنیٰ، آپ کا نام بھی حسن ہے، اور پھر آپ کے جو آگے شہزادے ہیں تیسرے نمبر پہ ان کا نام بھی امام حسن ہے۔ ایک شہزادے کا نام اب چونکہ حسن بن حسن بن حسن، تو اب اس کی تخصیص کے لیے کوئی لفظ درکار تھا تاکہ فرق ہو سکے کہ کن کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ حسن میں تخصیص کے لیے، جی ہاں، تخصیص کے لیے۔ تو مثنیٰ جو ہے یہ تثنیہ سے ہے، دو کے معنی میں۔ تو پہلے جو ہے وہ امام حسن مجتبیٰ ہیں، پھر ان کے شہزادے جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ ہیں امام حسن مثنیٰ، تثنیہ دوسرے نمبر والے، اور پھر ان کے جو شہزادے ہیں وہ ہیں امام حسن مثلث، ثالث سے ہے، تیسرے والے۔ تو مثنیٰ اور مثلث کو یہ لفظ کو شامل کر کے گویا کہ تخصیص کر دی گئی۔ جیسے مطلب علی اوسط ہیں، جی ہاں، علی اکبر ہیں، یعنی اسی انداز سے جو تخصیص ہے۔ بالکل، جیسے ابھی ہم نے پچھلے کسی پروگرام میں ابو الحسن اول، ثانی، ثالث کا ذکر کیا تھا۔ امام حسن مثنیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے بڑے فضائل و کمالات سے نوازا، اور آپ کو ہمارے یہاں غازی کربلا بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی ایک روایت کے مطابق آپ کربلا میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ شریک ہوئے تھے، اور چونکہ آپ کی والدہ کا تعلق قبیلہ فزار سے تھا تو اس کے چند افراد نے، چونکہ آپ زخمی تھے تو آپ کو وہاں سے لے گئے تھے، اور پھر آپ جو ہے غازی کہلائے۔ آپ کی والدہ محترمہ کا آپ نے ذکر کیا جنہیں خولہ بنت منظور فزاریہ بھی کہا جاتا ہے، فزار قبیلے سے تعلق تھا تو اس نسبت سے فزاریہ وہ کہلاتی تھیں۔ اللہ نے انہیں بھی بڑی شان عطا فرمائی، بڑے کمالات عطا فرمائے، بڑی عظمت عطا فرمائی، اور اپنے قبیلے میں وہ انتہائی ذہینہ، ذکیہ، حسینہ اور جمیلہ خاتون تھی۔ اور جب آپ مدینہ المنورہ تشریف لائیں تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے وہ آپ کے برادر نسبتی تھے، یعنی آپ کی بہن جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ تھی۔ تو جب آپ وہاں تشریف لائیں تو بہت سے کئی قریش کے افراد نے پیغام نکاح بھیجا، تو آپ نے اپنا معاملہ اپنی بہن کے سپرد کیا، بہن نے آپ کا معاملہ حضرت عبداللہ بن زبیر کو سپرد کیا، اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ زیرک شخصیت تھے، انہوں نے پھر سارے معاملات کو دیکھا، اور بالآخر محمد بن طلحہ تیمی جو تھے ان سے آپ کا عقد نکاح ہوا، اور پھر ایک جنگ میں انہوں نے جام شہادت نوش کیا، اور اس کے بعد پھر آپ کا جو عقد نکاح تھا وہ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔
یہاں پر یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ آپ بہت سخیہ تھیں، کثرت سے سخا، اور یہ گھرانہ ہی سخیوں کا گھرانہ ہے کہ کثرت سے اس گھرانے سے جو جڑ جاتا ہے وہ بھی سخی ہو جاتا ہے۔ تو آپ کثرت سے سخاوت کیا کرتی تھیں، عبادت کیا کرتی تھیں، ریاضت کیا کرتی تھیں، اور مہمان نوازی میں آپ کا گویا کہ کوئی ثانی نہ تھا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما جو ہیں، انہوں نے دوستوں سے کہا کہ بڑا عرصہ ہوا امام حسن رضی اللہ عنہ سے ملاقات نہیں ہوئی، تو آؤ چلتے ہیں ان سے ملاقات کر کے کچھ گفتگو کر کے آتے ہیں۔ تو وہ ملاقات کے لیے گھر پہ تشریف لے آئے، تو حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا نے امام حسن سے کہا کہ آپ کے پاس مہمان آئے ہیں، آپ ان مہمانوں کو گفتگو میں لگائی رکھیے گا اتنی دیر تک کہ میں کھانا تیار کروں۔ یہ ہے مہمان نوازی کا عالم، کہ کھانے کے بغیر ہمارے گھر سے نہ جائیں، آپ گفتگو میں لگائے رکھیے گا، اس دوران میں کھانا تیار کر لوں، جب کھانا تیار ہو چکے تو پھر یہ کھانا تناول کر کے جائیں۔ حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ امام حسن نے گفتگو شروع کی، اور ایسی دل موہ لینے والی گفتگو تھی، اور یعنی یہ تو ان کے گھر کا حصہ تھا، فصیح الکلام تھے، فصیح و بلیغ تھے، کہ ہمیں وقت کا اندازہ ہی نہ ہوا اور کافی وقت گزر گیا، اور پھر خبر موصول ہوئی کہ کھانا جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مہمان نوازی فرما کر انہیں وہاں سے رخصت کیا۔ پھر یہاں پر یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خولہ بنت منظور رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرمایا، کب؟ جب آپ بیوہ ہو چکی تھی اور آپ کے 3 بچے پہلے سے بھی تھے۔ اچھا، ان کی گویا کہ جی ہاں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عقد نکاح فرمانا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اور حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح فرمانا حضرت خولہ بنت منظور فزاریہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، یہ اس بات کی ایک مماثلت ہے کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کے اندر اس بات کی بنیاد رکھی کہ بیوہ ہونا کوئی عیب نہیں ہے، پہلا نکاح بیوہ سے کیا جا رہا ہے، اسی طرح امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کی بنیاد رکھی، اور ان تمام اوصاف حمیدہ کی بنا پر جو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات میں پائے جاتے تھے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو عقد نکاح کا پیغام بھیجا گیا، پھر آپ نے اسے تسلیم فرمایا، اور پھر آپ کو وہ شرف حاصل ہوا، اور اس شرف کے بعد پھر آپ نے کسی اور شرف کو قبول ہی نہیں کیا۔ یعنی امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کے وصال ظاہری کے بعد بھی پیغام نکاح آئے، بڑے بڑے قریشیوں نے پیغام نکاح بھیجے، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جملہ کہہ کر سب کا منہ موڑ دیا کہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم سے جو مجھے یہ نسبت حاصل ہوئی کہ میں ان کی بہو بنی، وہ میرے سسر بنے، اب اس کے بعد میں کسی اور کو اپنا سسر نہیں بنا سکتی، تو اس شرط پر گویا کہ اختتام ہوا۔ اچھا، اس سلسلے کو یوں آگے بڑھاتے ہیں، میں بھی جب گفتگو کر رہے تھے، میں سچی بات ہے اس گفتگو کے اندر کھو گیا تھا اس وقت۔ ظاہر ہے تذکرہ ان ہستیوں کا ہے، اور پھر وہ جو خاندانی جاہ و حشمت ہے، وہ جو خاندانی فضیلت ہے، وہ جو خاندانی وجاہت ہے، وہ جو خاندانی عظمت ہے، اس کا تو کیا ہی کہنا کہ آپ دیکھیں نا کہ ایک طرف تو مولا کائنات ہے اور دوسری طرف سیدہ کائنات ہے، یعنی کسی کے لیے یہی بہت بڑا شرف ہے کہ ان کے پوتے ہیں، دوسرا یہ کہ آپ داماد بھی ہیں اور آپ بھتیجے بھی ہیں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے۔ پھر وہی بات ہے، نانا جان کون ہے؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، اب سوال چونکہ ظاہر ہے سادات کے جد کا ہے، تو سادات کے گھرانے سے ہم پوچھ لیتے ہیں، ذرا یہ بتائیے کہ حضرت حسن مصنع علیہ السلام کی تربیت اور خاص طور پہ آپ کی شخصیت میں جو ذاتی محاسن، آپ کے اوصاف، پھر ایک بات جو میں نے خاص طور پہ محسوس کی، اور یہ بات ہم جیسے لوگوں کے لیے بڑی جو ہے بہت ضروری ہے سمجھنا، کہ ہم بڑے اپنے تمکنت سے اپنی عبادات پہ جو بڑا ظلم کرتے ہیں، وہاں دیکھیے جن کے صدقے بخشش ہونی ہے، ان کے خوف خدا اور خوف الہی کا کیا معاملہ تھا، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آج ہم حضرت حسن مصنع رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ابتدا میں اپنی ابتدائی عمر کے اندر آپ کے والد گرامی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی جامع شہادت آپ نوش فرماتے ہیں، اور اس کے بعد آپ زیر تربیت آتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالی۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ دونوں بھائیوں یعنی حسنین کریمین جنت کے سرداروں کی زیر تربیت بالخصوص بالتوجہ آپ کا مرکز کے رہی۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی مثال کے طور پر اس انداز میں تربیت فرمائی کہ ایک طرف تو علم، اس کے ساتھ ساتھ جو جنگی علوم میں مہارت، اس کے ساتھ ساتھ فن سپاہ گری، اس کے ساتھ ساتھ فن خطابت، اس کے ساتھ ساتھ وہ جو خاندانی بے باکی ہے جس کا اظہار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں فرمایا
ایگزیکٹلی یہی خصوصیات حضرت امام حسن مثنیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر آپ نے جاگزیں فرمائی. یعنی آپ کے والد سے آپ کو حلم بھی منتقل ہوا نا. ایگزیکٹلی. اور جرت اور بہادری اور بے باکی. واہ. اچھا اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ غور کریں تو آپ امیر المومنین کے صدقات کے متولی رہے, یہ آپ کا ایک کمال رہا. اس کے ساتھ ساتھ تذکرہ نگاروں نے آپ کی سیرت کے تمام پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فرمایا کہ آپ کی صداقت, آپ کی امانت, اس پر پوری امت کو اس وقت اتفاق تھا اور آپ ان کا اعتماد لیے ہوئے تھے. اللہ. اور جنید بھائی یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, بہت. اور یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خانوادے کے ساتھ بالکل صادق یوں آتی ہے کہ جب کوہ صفا پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقین کرو گے, تو سب نے کہا کہ آپ صادق اور امین ہیں, یقین کریں گے. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے جو نواسے ہیں وہاں پر نواسے در نواسے ہیں نہیں, تو اس کے ان کے اندر بھی پڑھ نواسے ہیں, ان کے اندر بھی آپ کو وہی کمال اور وہی صفات نظر آئیں گے. اس کے ساتھ ساتھ آپ اگر غور کریں مزید تو پھر اللہ رب العزت سے تعلق بھی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک خاص قسم کی جسے کہتے ہیں کہ کیمسٹری آپ نے لوگوں کے ساتھ بھی قائم و دائم رکھی ہے. جس واقعے کی طرف آپ نے اشارہ کیا, یہ واقعہ بہت کمال کا واقعہ, امام اسمعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا. لیکن ایک توجہ میں ضرور چاہوں گا نوجوان یعنی ناظرین کی دلاؤں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم نام لیتے ہیں, ان کا تذکرہ کرتے ہیں, لیکن کمال آپ امام حسین کا یہ دیکھیے کہ آپ نے میدان کربلا سجایا, پوری امت کے اندر انفرادیت ان آنوں میں حاصل کی کہ آپ کی جرت اور بہادری, لیکن آپ نے اپنی اولاد کی تربیت, اپنے بھتیجے کی تربیت بھی اس انداز میں کی کہ وہی بے باکی آپ نے منتقل کی جو کہ ہمیں نظر نہیں آتی. تو جو ان کا نام لیتے ہیں انہیں چاہیے کہ اس بے باکی کو اگلی نسل میں بھی منتقل واہ نظر آتی ہے, ہم اس کو اڈاپٹ نہیں کرنا چاہتے. بات یہ ہے وہ جرت, وہ بہادری. امام اسمعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ سنیے. تہجد کا وقت ہے, آپ تشریف لے کے جاتے ہیں خانہ کعبہ کے اندر. ایک نوجوان کو دیکھتے ہیں کہ چادر اوڑے ہوئے ہے اور خانہ کعبہ کے پردوں کے ساتھ چمٹا ہوا ہے, اور اللہ رب العزت سے لو اس انداز میں لگائی ہوئی ہے. اس میں والہانہ عقیدت بھی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آنسوں کی ایک بارش ہے جو کہ چل رہی ہے, ایک برکھا ہے جو برس. بالکل. اور اس کے بعد پھر جو مناجات ہوئیں وہ کیا ہوئی, وہ کچھ اس انداز میں تھیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ اے اللہ رب العزت, آپ ہماری امیدوں کا, آپ ہماری آرزوؤں کا, آپ ہماری تمناؤں کا ماوا اور ملجا ہیں, اور دکھوں کی فریاد کریں تو کس سے کریں, پھر امیدیں وابستہ تو آپ سے ہیں, آپ ہماری امیدوں کو ٹالیے گا نہیں. پھر فرمایا جو اعمال میں لے کر آ رہا ہوں اس بارگاہ میں, وہ اعمال ایسے نہیں ہیں, وہ تو بہت ہی ردی کی فطرت کے ہیں کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کیا انکساری ہے, آپ یہ دیکھیے کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا فضل اور کرم ہو. جب یہ مناجات اور یہ الفاظ سنے امام اسمعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے, تو یقیناً ہر شخص کی طرح یہ دریافت کرنے کا حق رکھتا ہے. اور پھر میں آپ کو اس سملیرٹی کی طرف لے کر جاؤں گا. جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا آپ بھی اللہ رب العزت کی عبادت اس انداز میں فرماتے ہیں, تو آپ کا جواب تھا افلا کن عبدا شکورا. وہی بات آپ شکر گزار بندہ نہ بن. بالکل وہی آپ یہاں پر دیکھیے کہ جب امام اسمعی نے پوچھا تو حضرت حسن مثنیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ دیکھیے جنت بنی ہے فرما برداروں کے لیے, جہنم سجی ہے کس کے لیے, جو نہ فرما بردار ہوگا. اس میں اگر غلام حبشی بھی ہوگا اور فرما بردار ہوگا جنت ملے گی, اور اگر کوئی قریشی و نسل بھی ہوگا اور اگر وہ فرما برداری نہیں تو جنت کا مستحق نہیں. اس میں قرآن کریم کی آیت کا عملی اظہار بھی ہو گیا, اور قرآن کریم کے اندر آپ نے ذکر بھی کیا کہ کیا قرآن کریم کا آپ نے مطالعہ نہیں کیا, جس میں بتایا گیا کہ انصاب کی اس دن کوئی حیثیت نہیں ہے. اس دن جس کا پلڑا بھاری ہوگا وہی جنت میں داخل ہوگا. اللہ اکبر. یعنی دوسرے لفظوں میں عام سننے والوں کے لیے اور ہم جیسے گناہگاروں کے لیے کہ اپنے نسب پر اپنی جو ہے وہ اپنا نسلی جو ہے وہ اپنا تعلق پر جو ہے تفاخر نہ کرنا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے جو ہر وقت جھکے رہنا. یعنی امام حسن مثنیٰ علیہ السلام تو یہ پیغام دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں نا. اب علامہ صاحب ذرا یہ بتلائیے, خاص طور پہ وہ جو آپ کے عقد کا معاملہ بڑا حسین واقعہ ہے, وہ ذرا آپ بتائیے کہ حضرت حسن مثنیٰ علیہ السلام حضرت فاطمہ الصغریٰ سلام اللہ علیہا کا جو عقد ہوا ہے, یعنی یہ حسنی حسینی ایک سنگم ہے جس کا آغاز یہاں سے ہوا ہے. آپ نے بتانا عقد کیسے ہوا.
دوسرا ابھی بتائیے کہ جو شخصیت حضرت فاطمہ صغریٰ سلام اللہ علیہ کی ہے وہ بڑی کمال شخصیت ہے صاحب، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی حضرت امام حسن مثنیٰ بن حسن مجتبیٰ بن علی مرتضیٰ بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہم، حسن مثنیٰ جب نکاح کا ارادہ فرمانے لگے تو اپنے چچا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ مجھے نکاح کرنا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ حسن میری 2 بیٹیاں ہیں، سکینہ بھی ہے اور فاطمہ بھی ہے، اختر واحدۃ منہما، یہ محبت تھی بھتیجے سے اور ان کا مقام تھا، کہا دونوں میں سے جو منتخب کر لے میں آپ کا نکاح کرا دوں۔ اللہ! حسن مثنیٰ نے خاموشی اختیار کی اور نظریں جھکا لی، تو پھر خود امام حسین نے آپ کے لیے فاطمہ صغریٰ کو منتخب کیا۔ کیسا ادب کا تقاضا ہے چچا کے آگے۔ جی جی، اور یہ سکینہ سے بڑی تھی فاطمہ صغریٰ، اور امام حسین نے عقد کرنے سے پہلے جب ان کو منتخب کیا تو کہا حسن میں نے تمہارے لیے وہ فاطمہ صغریٰ منتخب کی ہے جو فاطمہ کبریٰ کا آئینہ ہے۔ اللہ اکبر! یعنی میری والدہ کے اخلاق سے متصف ہے اور میں نے تمہارا عقد ان سے کر دیا۔ یعنی آپ نے یہاں تک فرمایا کہ ان کے اوصاف میں، چلنے پھرنے میں، شکل و صورت میں، شباہت میں، چلنے پھرنے میں، اخلاق میں، سخاوت میں، علم میں، عمل میں، یہ ان کی پرتو ہیں۔ اللہ! اور پھر جنید بھائی یہ جو شادی ہے نا، امام حسن کے بیٹے ہیں، امام حسین کی بیٹی ہے، یہ پہلی شادی ہے جس نے یہ سنگم پیدا کیا ہے حسنی حسینی سادات کے سلسلے میں کہ آپس میں 2 بھائیوں کی جو نسل ہے وہ آگے منتقل ہوئی ہے، یہ پہلی شادی تھی۔ اور بیٹی بھی کون؟ فاطمہ صغریٰ، علم و فضل میں کمال رکھنے والی، مہارت رکھنے والی۔ اور پھر جو ہے وہ امام حسن مثنیٰ جو ہیں، جب ان کا عقد نکاح ان سے ہوا ہے تو پھر 3 بیٹے اللہ پاک نے عطا فرمائے، عبداللہ محض، حسن مثلث اور ابراہیم الغمر۔ ابراہیم الغمر، یہ 3 بیٹے عظیم الشان اللہ پاک نے اس نسب سے عطا فرمائے۔ پھر عبداللہ بن محض، عبداللہ محض سے آگے محمد نفس زکیہ پیدا ہوئے، بالکل ٹھیک ہے، محمد نفس زکیہ سے آگے عبداللہ الاشتر، جن کو ہم عبداللہ غازی کہتے ہیں، جو سندھ کے اندر سادات میں سب سے پہلی شخصیت تھی۔ اور حسنی سادات کے یہ جو پھول ہیں پھر وہ امام حسن مجتبیٰ سے آگے جو ہے وہ پھر یہ دنیا میں منتقل ہوئے ہیں۔ تو یہ آپ کا جو ہے وہ عقد ہوا ہے حضرت فاطمہ صغریٰ سے، اور اس کی جو برکات ہیں وہ دنیا کے سامنے حسنی حسینی سادات کی شکل میں جو ہے وہ ظاہر ہوئی ہے۔ اور پھر کمال یہ ہے کہ دونوں جو میاں بیوی ہیں، جہاں علم حدیث میں ان کا کمال ہے، تو پھر جو ہے وہ ہمیشہ کا پھر ان کا یہ ساتھ ہے۔ آپ دیکھیں کہ امام ابن حجر عسقلانی نے تہذیب التہذیب میں لکھا کہ آپ جو ہے وہ کربلا میں بھی ساتھ تھے، اور کربلا میں جو ہے وہ بیمار ہو کر، جب زخمی ہو کر جب یہ آئے ہیں تو ان کے قبیلے والوں نے انہیں اٹھایا ہے اور واپس لے کر آئے ہیں۔ حسن مثنیٰ کا پھر جب انتقال بھی ہوا ہے تو اس کے بعد بھی جو آپ کی زوجہ ہیں فاطمہ صغریٰ، وہ ہمیشہ جو ہے وہ آپ کے مناقب کو، فضائل کو بیان کیا کرتی تھی، بلکہ ایک روایت میں یہاں تک ہے کہ 1 سال تک تو ان کی قبر کے قریب خیمہ رکھتی تھی کہ وہاں ان کے قرب میں رہیں اور ان کی یاد میں رہیں۔ اور جو ہے وہ جو علم حاصل کیا تھا پھر اپنے شوہر سے، وہ علم جو حاصل کیا تھا انہوں نے اپنے والد سے، وہ علم جو حاصل کیا تھا انہوں نے اپنے اہل بیت کے خاندان سے، خواتین اہل بیت میں، خواتین اصحاب میں یہ علم جو ہے فاطمہ صغریٰ ہمیشہ منتقل کرتی رہی۔ اور یہ بھی کمال حاصل ہے دونوں میاں بیوی کو، ایک حسن کے بیٹے ہیں، ایک حسین کی بیٹی ہیں، کہ وہ بھی تابعی ہیں اور یہ بھی تابعی ہیں۔ تو یہ سلسلہ نسب کے اعتبار سے فضیلت ہو، یا مقام تابعیت کے اعتبار سے فضیلت ہو، یا مقام طہارت و علم کے حوالے سے فضیلت ہو، یہ ساری فضیلتیں اللہ پاک نے آپ کو بالکل ٹھیک ہے۔ ناظرین کرام، انتہائی حسین تذکرہ پاک ہے حضرت حسن مثنیٰ علیہ السلام کا۔ وقفے سے جب انشاءاللہ لوٹیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ بس ابھی سمجھ لیجئے کہ وہ چونکہ ظاہر ایک رفت تھی طاقت کے، حکومت کے، جاؤ حشمت کے اور کرسی کے متوالوں کی، اور وہ خائف رہتے تھے اہل بیت اطہار کے گھرانے سے،
اور یہ اول دن سے یہ سلسلہ تھا ناظرین، جو آہستہ آہستہ نسلوں میں پھر ظاہر پینیٹریٹ کرتا گیا۔ اب آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ حجاج بن یوسف نے کیا کیا، عبد الملک بن مروان نے کیا کیا، ہشام نے کیا کیا، کتنی تکالیف میں آپ کو مبتلا کیا، کتنی آپ کو دھمکیوں کا سامنا کرنا پڑا، مختلف واقعات ہیں ناظرین، لیکن اس کے باوجود اعلاء کلمات الحق کا جو حق ہے وہ آپ نے یقیناً ادا کیا۔ اور آپ ایک بات دیکھیے ناظرین کہ اس وقت جو طاقت، اس وقت جو حکومت تھی وہ بنیادی طور پہ خلیفہ عبد الملک بن مروان کی تھی، اور اس کو ایک خوف تھا، ایک انجانہ خوف تھا، جو اس کے ہرکالے تھے اس کو بتلاتے تھے کہ حسن مصنع علیہ السلام کی جو شہرت ہے، اور ظاہر شہرت کیوں نہ ہو، ان کی جو شہرت ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، ایک مقناطیسیت ہے کہ لوگ ان کی طرف کھینچے چلے آ رہے ہیں۔ پھر ان کو یہ بھی بتایا جاتا تھا، خاص طور پہ جتنے بھی حکمران تھے، کہ جی یہ ان کا خطوط کا تبادلہ بھی ہو رہا ہے عراقیوں سے، اور آہستہ آہستہ جو ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کی جو حکومت ہے وہ پلٹ جائے گی، آپ کی کرسی پلٹ جائے گی۔ اس ساری سوچ کو سامنے رکھتے ہوئے ناظرین آپ شاید تصور بھی نہ کر پائیں جس انداز سے حضرت حسن مصنع علیہ السلام یا ان کی اولادوں کے اوپر ظلم و ستم کا بازار گرم کیا گیا ہے، جو تکلیفیں ان کو دی گئی ہیں، جتنی تکالیف میں ان کو مبتلا کیا گیا ہے ناظرین، تاریخ جو ہے وہ اس کو اس انداز سے بیان کر ہی نہیں سکی جس انداز سے بیان کرنے کا حق ہے۔ مفتی صاحب ذرا یہ بتائیے، حضرت حسن مصنع علیہ السلام کو دیکھیں، حجاج تو ظاہر ہے اس زمانے میں ایک دہشت گردی کا ایک سمبل تھا، تو حجاج بن یوسف، خلیفہ عبد الملک بن مروان اور ہشام کی طرف سے جتنی شدید تکالیف آپ کو دی گئیں، خاص طور پہ آپ کو بے انتہا دھمکیوں کا سامنا رہا، لیکن اس کے باوجود آپ نے کلمہ حق کہنے سے جو ہے اپنے آپ کو روکا نہیں۔ دیکھیں، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم پر جو سلسلہ مظالم ہے وہ بڑا طویل ہے، اور اس میں کئی اوراق تاریخ ایسے ہیں کہ جنہیں ہم پڑھتے ہیں تو پڑھا نہیں جاتا بالکل ایسے کہ امت نے اہل بیت کے ساتھ کیا کیا۔ حضرت امام حسن مصنع رضی اللہ تعالی عنہ، چونکہ یہ زمانہ تھا خلیفہ عبد الملک بن مروان کا، اور اس نے اپنے تئیں مظالم کے تمام پہاڑ توڑنے کی کوشش کی، لیکن آپ حق کی طرف قائم و دائم رہے۔ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ اہل بیت نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ طاقت حق نہیں، حق طاقت۔ واہ کیا اچھی بات! یہ بات جب آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ طاقت حق نہیں ہے بلکہ حق طاقت ہے، تو پھر آپ حق کے ساتھ قائم و دائم ہوں گے۔ اور آج امت کو بھی اس بات کی بڑی ضرورت ہے کہ ہم صرف طاقت کو دیکھ کر کسی سے نہ جڑ جائیں، ہم حق کو دیکھیں۔ جب ہم حق کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ الجلیل اس سے مجموعہ اور موب دیکھے جو ہے وہ اپنے سوچوں کو تبدیل نہ کریں، دیکھیں کہ حق کس طرف ہے۔ اصل بات یہ چونکہ حق سے افراد کو پہچانا جاتا ہے، افراد سے حق کو نہیں پہچانا جاتا۔ کیا اچھی بات! دو واقعات کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا۔ ایک واقعہ تو یہ ہے کہ ایک وقت ایسا آیا کہ عبد الملک بن مروان جو ہے یہ غصے میں تھا، اور کوئی بھی اس کا ذاتی مسئلہ ہوگا، اب ان کا معاملہ تو یہ کہ چونکہ بغض رکھا کرتے تھے تو وہ غصہ جا کے پھر یہ نکالا کرتے تھے اہل بیت اطہار پر۔ تو اس نے ہشام کو لکھ بھیجا کہ بھئی تم ایک کام کرو کہ مدینہ المنورہ میں افراد کو جمع کرو، اور دو آل کا ذکر کیا، آل مولا کائنات کا اور آل زبیر کا، اور ان دونوں کے حوالے سے کچھ کلمات ادا کرواؤ۔ بہرحال وہ معاملہ ہشام تک پہنچا، اور وہ معاملہ اتنا سینسٹیو تھا کہ ہشام کو بھی اندازہ ہو گیا کہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ جو ممکن نہیں ہے۔ اس کے اندر کچھ تبدیلی کی گئی، المختصر یہ کہ چونکہ اس کے لیے خلیفہ کا حکم تھا اس کے مطابق، تو اس نے کہا جی اسے عملی جامہ پہنانا ہے۔ وہاں پر حضرت امام حسن مصنع رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے۔ اب اس نے کہا کہ آپ نے یہ جملے کہنے ہیں، اور ایک جو اس کا پہرے دار تھا وہ کوڑے لے کر وہاں پر کھڑا ہوا تھا کہ اگر اس پر عمل نہ کیا گیا تو یہ کوڑے برسائے جائیں گے۔ یہ وہ وقت تھا کہ آپ طبعی طور پر بدنی اعتبار سے کمزور ہو چکے تھے، اور ایک سوتی لباس جو ہے وہ آپ نے زیب تن کر رکھا تھا۔ ہشام نے کہا کہ جی آپ کو یہ جملے جو ہے وہ آل زبیر کے لیے کہنے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا قطعاً نہیں کہوں گا، ہرگز نہیں کہوں گا۔ یہ ہوتا ہے احقاق حق، کہ یہ نہیں دیکھنا کہ سامنے طاقت والا ہے ظلم کرے گا۔ آپ نے کہا کہ وہ ان سے ہمارا تعلق ہے، ہمارا رشتہ ہے، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں یہ اپنی زبان سے ادا کروں۔ پھر اس نے، یہ بات تاریخ کا حصہ ہے، کہ حکم دیا کہ کوڑے برسائے جائیں، اور آپ پر کوڑے برسائے گئے، لیکن آپ کی زبان سے صرف حق جاری ہوا، اور پھر اس کے بعد آپ نے بالکل یہ جملے آپ نے ادا کیے، لہو لہان ہو گئے، اور پھر اس کے بعد آپ نے آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی کہ اے میری قوم، یہ کیا معاملہ ہے کہ میں تمہیں نجات اور فلاح کی طرف بلاتا ہوں اور تم جو ہے جہنم کی جانب جاتے ہو، جس کا مفہومی ترجمہ یہ ہے گویا کہ اس موقع پر بھی آپ نے احقاق حق فرمایا اور ظاہری تکلیف کا خیال نہیں فرمایا۔ دوسرا واقعہ مختصراً یہ ہے کہ ایک موقع یوں ہوا
کہ خلیفہ عبد الملک مروان کے کسی نے کان بھر دیے کہ جی حضرت امام حسن مصنع رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ اپنی خلافت قائم کرنے کے لیے کچھ خطوط اہل عراق کو لکھ رہے ہیں جس میں حقیقت اور صداقت کچھ نہیں تھی اور آپ کا ایسا کوئی ارادہ نہ تھا. اس نے بہرحال ہشام بن اسماعیل جو تھا گورنر مدینہ اس کو لکھ بھیجا کہ جی آپ ان کو دربار میں بلوائیں اور ان سے تفتیش کریں کہ کیا معاملہ ہے. آپ کو بلوا لیا گیا, آپ دربار میں چلے گئے کمال بے نیازی کے ساتھ جو آپ کی کیفیت ہوا کرتی تھی. جب آپ دربار میں پہنچے تو عین اسی وقت ہشام کو کوئی ذاتی کام لاحق ہو گیا اور وہ اس میں مصروف ہو گیا. تو اس وقت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ جو ہے وہاں پر موجود تھے کسی کام سے. اچھا, اس میں تاریخ میں یہ بھی قطع کلام کی معذرت, مجھے لگتا ہے کہ اس نے یہ آرڈرز دیے تھے کہ ان کو شہید کر دیا جائے. دو طرح کی روایات, ایک یہ ہے کہ کوڑے لگوائے جائیں اور ایک یہ ہے کہ انہیں شہید کر دیا جائے. بہرحال دونوں روایات کے مطابق آپ پہنچے تو امام زین العابدین وہاں پر موجود تھے اور امام زین العابدین کی کیا ہی بات ہے. تو جب انہوں نے دیکھا کہ وہ اپنے کسی ذاتی کام میں مصروف ہو گیا ہے تو آپ امام حسن مصنع کے پاس آئے اور کہا کہ آپ بھائی یہ دعا پڑھ لیں. وہ دعا کیا تھی؟ دعا یہ تھی, اور یہ بخاری شریف میں بھی دعا موجود ہے. اچھا موجود ہے, بالکل. دعا یہ تھی کہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, لا الہ الا اللہ العلی العظیم, سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم, الحمدللہ رب العالمین. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تعلیم فرمائی ہے کہ مصیبت کے وقت جو یہ دعا پڑھ لے, جو دعا امام زین العابدین نے امام حسن مصنع رضی اللہ عنہ کو بھی اس وقت بتائی تو وہ مصیبت اس سے ٹل جاتی. ٹھیک ہے. اب اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم کا گھرانہ ہے, وہ دعا پڑھے تو کیا دعا ہوگی؟ دعا سلاح المؤمن, دعا مومن کا ہتھیار ہے. تو آپ نے اس موقع پر یہ دعا پڑھی. اب وہ ہشام جو ہے جو غصے میں تھا, جس نے کوڑے لگوانے تھے, جس نے ظلم کرنا تھا, جب آپ اس کے سامنے پیش ہوئے اور اس نے آپ کے چہرے کو دیکھا تو چہرے کو دیکھتے ہی وہ کہنے لگا کہ مجھے آپ کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ کسی نے آپ پر تہمت لگائی ہے, آپ کا تو چہرہ ایسا لگتا ہی نہیں ہے. اور اس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ انہیں چھوڑ دو اور جو عبد الملک بن مروان کا معاملہ ہے وہ میں دیکھ لوں گا اور اسے یہ بات بتاؤں گا کہ سنی سنائی بات اور ہوتی ہے, دیکھی ہوئی بات اور ہوتی ہے. تم نے سن کر پیغام بھیجا ہے لیکن میں نے انہیں خود دیکھا ہے, یہ اس طرح کے کسی معاملے میں موجود نہیں ہے. تو وہ دعا کی برکت تھی جس دعا کی برکت سے وہ معاملہ رفع دفع ہو گیا جو امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے آپ کو تعلیم فرمائی. گویا کہ پیغام یہ ملا کہ مصیبت کے موقع پر طریقہ اہل بیت یہ ہے کہ دعا کا سہارا لیا جائے, اللہ نجات عطا فرماتا. بالکل ٹھیک. اب وہ موقع آ گیا کہ جہاں حضرت حسن مصنع علیہ السلام کی اولاد امجاد کا بھی ذکر ضرور ہونا چاہیے, کیونکہ ظاہر ہے جو ظلم و ستم آپ کے ساتھ ہوا, آپ کی اولادوں کے ساتھ بدرجہ اولا ہوا کہ حضرت عبداللہ محض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ہم بات کرتے ہیں, یا حضرت نفس زکیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم بات کرتے ہیں, آپ دیکھیے کہ اب جعفر منصور کا دور جو ہے وہ آ چکا ہے. اور پھر ظاہر ہے آپ کی اولادوں کے ساتھ جو کچھ بھی اس نے کیا, ذرا بتائیے کہ کتنے ظلم و ستم کے بازار گرم ہوئے, کیا کچھ ہوا. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ جو حق آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا, جو حق آل سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا تھا, اس کے اوپر باقاعدہ قبضہ کیا گیا. بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً یہ بڑی اہم بات ہے جس پر غور کیا جائے. اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ, آپ کی نسل پاک جو کہ پوری دنیا کے اندر پھیلی, اس میں ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن یا ایک بہت بڑی وجہ اور سلسلہ حضرت امام حسن مصنع رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. یوں تو آپ کی اولاد 4 تھیں حضرت امام حسن کی, حضرت زید بن حسن, حضرت حسن مصنع, حضرت حسین الاثر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی. لیکن جو سلسلہ حضرت زید بن حسن اور حضرت حسن مصنع سے چلا, ان میں کثرت جو ہے جو پھیلی پوری دنیا کے اندر وہ حضرت حسن مصنع کی تھی. آپ کے 6 بیٹے اور 6 بیٹیاں کافی روایات کے مطابق ہیں. جو 6 بیٹے ہیں اگر ان کے نام میں آپ کے سامنے لوں تو ان میں سے ایک بیٹے کا نام ہے حضرت حسن, جس کا ذکر پہلے ہوا, مثلث کے نام سے جانے جاتے ہیں. دوسرے ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں عبداللہ محض جانا جاتا ہے. تیسرے ہیں حضرت ابراہیم, اور یہ تینوں حضرت فاطمہ بنت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے لخت جگر ہیں, یعنی آپ سے ان کی اولاد ہے. اس کے بعد 2 بیٹے حضرت جعفر اور داؤد حضرت حبیبہ فارسیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہیں, اور ایک بیٹے حضرت محمد رملہ بنت سعید رضی اللہ تعالی. بیٹیوں میں اگر دیکھا جائے تو حضرت زینب, حضرت ام کلثوم, حضرت فاطمہ بنت حسین سے, حضرت فاطمہ ام القاسم ملیکہ حضرت حبیبہ فارسیہ سے, اور حضرت ام کلثوم ایک اور اہلیہ تھیں آپ کی, ان سے ہیں. اب یہ 6 بیٹے اور 6 بیٹیاں ہیں
لیکن حضرت حسن مثنیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو سلسلہ نسب چلتا ہے وہ حضرت عبداللہ محض رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عبداللہ محض رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی شکل و شباہت حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پھر نہایت جرأت مند اور بہادر شخصیت کے مالک تھے، علم اور عمل میں کمال تھے. لیکن جیسا کہ اس خاندان کے ساتھ خصوصی طور پر آپ نے بھی ذکر کیا ہوا، وہ یہ ہوا کہ آپ کا وصال مبارک ابو جعفر منصور کی وجہ سے جیل میں آپ نے وصال فرمایا. یہی معاملہ حضرت ابراہیم کے ساتھ بھی رہا کہ آپ نے بھی جیل میں ہی وصال فرمایا. اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن محض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سلسلہ ہے وہ حضرت امام نفسی زکیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے. آپ کی عمر حسن مثنیٰ علیہ السلام کے پوتے تھے جی، اور آپ کی عمر تقریباً کوئی 52 سال ہے، اور یہی بات حضرت حسن مثنیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منسوب ہے کہ آپ کی عمر مبارک بھی بعض تذکرہ نگاروں کے مطابق 52 سال. ٹھیک ہے. آپ کا وصال ہوتا ہے یعنی جام شہادت آپ نوش فرماتے ہیں 12 رمضان 145 ہجری میں. ٹھیک ہے. اور جنت البقیع میں آپ مدفون ہیں. اچھا، آپ کے خلاف تو باقاعدہ لشکر کشی کی تھی ایگزیکٹلی، بالکل ایسے. اور امام مالک علیہ رحمہ، اگر میں غلط نہیں مجھے کریکٹ کیجیے گا، اور امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے امام اعظم فتویٰ آپ کے جو ہے مطلب حق میں فیور میں خلافت کے حق میں. بالکل ایسا ہی ہے. اور اس کی پھر تکالیف ان کو برداشت کرنی پڑی. بالکل صحیح. اور دیکھیں یہ تمام کی تمام باتیں اگر آپ دیکھیں تو اس کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جوڑے بغیر یہ ممکن نہیں ہے کہ کس طرح اگر کوئی چیز خلاف شرع ہو اور شرع کی اجازت ہو تو اس کے خلاف کھڑا ہوا جاتا ہے، حتیٰ کہ زمانہ اور جبر اس کے خلاف ہو. آپ اس میں ایک اور بات دیکھیے ذرا، ساتھ ساتھ سردس یہ بھی ذکر ہو جائے کہ حضرت حسن مثنیٰ علیہ السلام کے بیٹے عبداللہ محض رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پوتے نفس زکیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کے پڑ پوتے جو عبداللہ اشتر، عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو بھی مدینہ پاک اسی وجہ سے چھوڑنا پڑا کہ جعفر منصور کا جبر جو بڑھ چکا تھا. یہ وجہ. جی ہاں. اور جس کا ذکر آپ نے کیا، میں بھی یہ چاہ رہا تھا کہ ان کا ذکر ہو کہ حضرت عبداللہ اشتر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی بر صغیر کو یہ میزبانی کا شرف ملا کہ آپ وہاں سے یہاں تشریف آئے، اور جن کا ذکر آپ نے کیا حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ وہی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اہل بیت کی میزبانی کا شرف بر صغیر اور بالخصوص سندھ کی اس دھرتی کو ہے. تو یقیناً یہ قابل اعتماد بات ہے. جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو تربیت کا آغاز حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت حسنین کنیمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر آپ نے جو تربیت حضرت حسن مثنیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر یہ جو سلسلہ چلتا رہا، یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ ہمیں نسبتوں کو جوڑنا ہے، محفوظ کرنا ہے. لیکن اس سے آگے کی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی اگلی نسلوں کو، اپنی اگلی اولاد کی تربیت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق کرنی ہے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں جو آپ فرما رہے ہیں کہ ایک تو سیرت کے مطابق کرنی ہے، اور دوسرا بات یہ کہ اسلاف سے اپنی نئی جنریشن کو جو عموماً میں کہتا ہوں کہ اس جنریشن گیپ نے اتنی تباہی پیدا کر دی ہے کہ ہماری نئی نسل کو جو ہے وہ اپنے اسلاف کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، اپنے اصل ہیروز کے بارے میں ہمیں ان سے جوڑے رکھنا ہے. یہ ان کی زندگیوں کے بارے میں، ان کی حیات طیبہ کے بارے میں بتا. اور جنید بھائی دیکھیں، صرف ایک تو ہوتا ہے نا معلومات کا خزانہ، میں اس بات کے خلاف ہوں کہ صرف معلومات کا خزانہ. معلومات کا خزانہ اس وقت بہترین ہوگا جب آپ ان کا کردار ان کے اندر شامل کریں گے. ہم دیکھیں اس پورے پروگرام میں اگر آپ علامہ صاحب ایک بات خاص تو اب آگے اسی بات کی طرف جو آپ بات کر رہے ہیں، آپ دیکھیے کہ صبح نور میں ہمارا پورا فوکس، چاہے ہم اولیاء کرام کا ذکر کریں، چاہے ہم صحابہ کرام کا ذکر کریں، چاہے ہم خلفائے راشدین کا ذکر کریں، چاہے ہم ائمہ اہل بیت کا ذکر کریں، چاہے ہم اہل بیت اطہار کا ذکر کریں، چاہے ہم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں، یا ہم سوشل ایشوز پہ، معاشرتی ایشوز پہ بات کریں، ہمارا مقصد ہوتا ہے کردار اور تعلیمات. یہ دو باتیں، یہ ہمارا موٹیو ہے بنیادی طور پہ. تو اب آئیے اسی طرف ہم جو ہے وہ سب کو لیے چلتے ہیں کہ حضرت حسن مثنیٰ علیہ السلام کے جو ارشادات ہیں وہ ایک کردار کا ایک خزینہ ہے، اور خاص طور پہ جو آپ کی مرویات ہیں اس کا بھی آپ ذکر کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی یقیناً جو علوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مولا علی کو نصیب ہوئے، مولا علی سے امام حسن کو نصیب ہوئے، اور امام حسن مجتبیٰ سے وہ آگے منتقل ہوئے حسن مثنیٰ کے سینے میں. علم حدیث میں آپ کا جو شغف ہے اور آپ کی جو مہارت ہے اور ید طولہ ہے وہ زمانے میں مشہور ہے. علم حدیث میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو علم حدیث کا امام ہے وہ احادیث کو لیتا کہاں سے ہے، کن لوگوں سے ہے، اور ان سے آگے کون لوگ لیتے ہیں. آپ کرنے والے ہیں. یہ دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں روایات کے تسلسل میں. امام حسن مثنیٰ نے کس سے روایت لی، تو اس میں آپ کی خصوصیت یہ ہے
کہ آپ نے جو بھی حدیث کی روایتیں لی ہیں وہ ائمہ اہل بیت سے لی ہیں، جس میں سب سے پہلے آپ کی روایات خود آپ کے والد حسن مجتبیٰ سے ہیں، اور نمبر 2 آپ کی ساری روایتیں عبداللہ بن جعفر سے ہیں۔ تو ائمہ اہل بیت سے آپ احادیث لیتے ہیں، اور آگے آپ سے کس نے احادیث لی؟ تو اس میں آپ کے 3 بیٹے عبداللہ محض، اور جن کا بھی نام ذکر کیا گیا حسن مثلث ابراہیم، آپ کے بیٹے آپ سے روایات لیتے ہیں۔ تابعین میں اگر آپ دیکھیں تو جلیل القدر نام ہے، اسحاق بن یسار مدنی، سعید بن ابی سعد، سہیل بن ابی صالح، فضیل بن مرزوق، ولید بن کثیر، یہ وہ ائمہ ہیں جو حسن مثنیٰ سے آگے روایات لیتے ہیں۔ اور اس مرحلے پر جنید بھائی میں جب ان کی مرویات کی بات ہو رہی ہے نا تو چند روایتیں متن کے ساتھ پڑھوں گا، وہ متن ضرور پڑھا جائے جو حسن مثنیٰ کی زبان سے نکلا ہے۔ بڑا لطیف ہے، اور اس متن کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا سلسلہ اور اس کی چین اور اس کی روایت کتنی بابرکت ہے کہ حسن مثنیٰ ان حدیثوں کو جو میں پیش کرنے لگا ہوں کہتے ہیں یہ میں نے اپنے والد حسن مجتبیٰ سے سنی، انہوں نے مولا علی سے سنی، اور انہوں نے محمد مصطفیٰ سے سنی۔ یہ مقدس ترین چین ہے جس کی روایات میں چند پیش کر رہا ہوں۔ جی آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سنا، انہوں نے حضور علیہ السلام کا یہ فرمان بیان کیا کہ ان من موجبات المغفرۃ ادخال السرور علی اخیک المسلم، کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی کے سینے میں خوشی داخل کر دی اللہ نے اس پر جنت کو واجب کر دیا۔ دوسری روایت من قرأ آیت الکرسی فی دبر الصلاۃ المکتوبۃ کان فی ذمۃ اللہ الی الصلاۃ الاخری، جس نے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی اگلی فرض نماز تک اللہ اس کو اپنی پناہ عطا فرما یعنی آیت الکرسی کا حصار ہمیں ملا امام حسن مثنیٰ سے۔ تیسری روایت حیثما کنتم فصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی، آپ کہتے ہیں کہ میرے جد امجد نے فرمایا کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پہ درود ضرور پڑھا کرو، کیونکہ تم کہیں پر بھی ہو درود مجھ تک پہنچ جاتا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ النخل والشجر برکۃ علی اہلہ وعلی عقبہم بعدہم اذا کانوا للہ شاکرین، اگر گھر میں کھجور کا درخت ہو تو اس کو نقصان نہ پہنچاؤ، کیونکہ وہ اپنے اہل کے لیے برکت ہے جب وہ اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہوں۔ من ضحى بطیبۃ نفسہ محتسبا لأضحیتہ کانت لہ حجابا من النار، جس نے خوشی سے اللہ کی بارگاہ میں جانور قربان کیا وہ جہنم سے آڑ بن جاتا ہے۔ اور آخری روایت جنید بھائی جو اہل بیت کے لیے، من عال اہل بیت من المسلمین یومہم ولیلتہم غفر اللہ لہ ذنوبہ، جس نے اہل بیت میں سے کسی فیملی کی مدد کی صرف ایک دن اور ایک رات بھی اللہ اس کے سارے گناہوں کو بخش دیتا۔ یعنی یوں کہہ لیجئے کہ ہم گناہگار اس لفظ کو اس طرح ادا کریں کہ ان کی خدمت کی، جی خدمت کی ان کی۔ واہ 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 سبحان اللہ، بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا ناظرین۔ نقیب آل نبی ہے پیارا، حسن کا اختر حسن مثنیٰ، نقیب آل نبی ہے پیارا، حسن کا اختر حسن مثنیٰ، جناب زہرا کہ ہے چمن کا حسین رسول اکرم کا نور پارا، علی کی آنکھوں کا ہے یہ تارا،
فضیلتوں کا جمیل پیکر حسن کا مظہر حسن مصنع فضیلتوں کا جمیل پیکر حسن کا مظہر حسن مصنع ہے غوث اعظم کا جد اعلیٰ کرامتوں کا حسین حوالہ ہے اولیاء جہاں کا دلبر ہمارا رہبر حسن مصنع ہے اولیاء جہاں کا دلبر ہمارا رہبر حسن مصنع کروں میں ساجد بیان مدحت کہاں ہے ہمت نہیں ہے جرأت میں ظلمتوں میں گرا ہوا ہوں کرم ہو مجھ پر حسن مصنع میں ظلمتوں میں گرا ہوا ہوں کرم ہو مجھ پر حسن مصنع نقیب آل نبی ہے پیارا حسن